بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدیق آپ سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے دربار غربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ غیر تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اس کی آج تیسری قسط ہے مناظرہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب زلجال کی بارگاہ کا نبوہ ہے، رب زلجال مجھے حق سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، یہ مہینہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مہینہ بھی ہے۔ تو ماقبل جو مہینہ گزرا وہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ تھا، تو اسی پاک ہستیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، تو اسی کے مطابق اس کے اندر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر بھی ہے، اس کے اندر خلفاء اربعہ کی شان بھی ہے، یعنی کچھ سوچ ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ موضوع کے مطابق بیان کیا کریں، تو ہمارا موضوع جو ہے وہ واقعے کے مطابق ہی ہوگا، جو ہمارا موضوع ہے اسی کے مطابق اس کو مکمل کریں گے۔ عزیزان محتشم، رافضی نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ مناظرہ کیا، تو اس کی دلیل نمبر، اس کا دعویٰ نمبر جو ہے وہ 11 سے شروع ہونا ہے۔ رافضی نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہا فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَاطِمَةُ بِنْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ بنت ابی بکر؟ وہ رافضی کہنے لگا مجھے یہ بتائیں اے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ یہ بتائیں کیا حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ افضل ہیں یا اما عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر وہ افضل ہیں؟ اب یہ دیکھیں، اب وہ رافضی ان کے درمیان فرق پوچھنا چاہتا ہے، افضل کون ہے، عائشہ صدیقہ ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا ہے؟ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت احسن انداز کے ساتھ احسن جواب دیا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پڑھا،
آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، دوسری آیت مبارکہ پڑھی یاسین والقرآن الحکیم، یعنی دونوں آیتیں پڑھی، ایک ہے سورہ یاسین پڑھی، ایک دوسری سورہ دخان پڑھی۔ آپ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطلب ہے۔ حامیم والکتاب المبین، اس کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ ان میں سے کون افضل ہے، ان کے جو میں نے آیتیں پڑھی ان میں سے کون افضل ہے؟ اب جو راضی تھا اس نے کہا اسألک ایہما افضل، فاطمہ بنت النبی ام عائشہ بنت ابی بکر تقرأ القرآن، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت ام عائشہ صدیقہ افضل ہے، آپ نے قرآن پڑھ دیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، یعنی جو عقل رکھنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا لگتا ہے تمہیں ایسی قرآن پاک کا مطلب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکا، آپ نے پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی، اس کی تفسیر بیان کی اس کی۔ آپ نے فرمایا فقال له جعفر عائشہ بنت ابی بکر زوجۃ رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضور کی گھر والی ہے۔ آپ نے فرمایا معہ فی الجنہ، یہ زوجہ محترمہ حضور کے ساتھ جنت کے اندر رہے گی، ان کے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ حضور کے ذات کہاں ہوگی؟ حضور کے ساتھ، یعنی حضور کے ذات کہاں ہوگی؟ جنت میں، حضور کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت رسول، کہ حضرت فاطمہ بنت رسول علیہ السلام آپ کہاں ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے جنت کا سردار بنایا، میرے محبوب نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں سے کیا پتہ چلا؟ حضرت عائشہ صدیقہ بھی جنتی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی جنتی، اس لیے سنی نعرہ لگاتا ہے سب صحابیات بھی جنتی جنتی، سب ازواج بھی جنتی جنتی، سب اصحاب بھی جنتی جنتی۔ اب سنی جو نعرہ لگا رہا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوچ کے مطابق نعرہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح اس راضی نے قرآن میں 12ویں دلیل دعویٰ پیش کر دیا، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے جنگ کی تھی حضرت علی کے ساتھ حضور کی وصال کے بعد، تو آپ انہیں جنتی کہہ رہے ہیں، آپ انہیں حضور کی زوجہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، ابھی بھی آپ حضور کی زوجہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نافذیت کا کتنا بڑا حملہ ہے ہمارے ملک کے اوپر۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، آپ انہیں زوجہ رسول کہتے ہیں، زوجہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فقال نعم وہ زوجہ رسول ہے، حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہم ان کو مانا کہے تو کیا کہے، جن کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے یہ ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ ہماری ماں ہے، حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے، تو اس سے مطلب یہ نہیں نکلتا کہ وہ حضور کے نکاح سے نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، لعنت تو برباد ہو گئے، تیرے لیے ہلاکت کو، اب تیرے لیے ہلاکت حضور حضرت امام جعفر صادق کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس رافضی کو کہہ رہے ہیں جو ایک سوچ لے کے پھر رہا کہ حضور حضرت ام عائشہ صدیقہ عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیوں کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے، اس میں حضور کے نکاح سے نکل گئی۔ یہ جب گندی فکر میں لے کے پھر رہا تھا تو حضرت امام جعفر صادق آپ اس کی گندی سوچ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ کو حضور کی زوجہ نہیں مانتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ فرماتے ہیں وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا ہے تو یہ اذیت ہے
کہ جو بندہ حضور کے ازواج کو نہیں مان رہا تو وہ حضور کو اذیت پہنچا رہا ہے، وہ حضور کو کیا پہنچا رہا ہے؟ اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اب جو راضی تھا وہ اپنی اگلی دلیل دعوے کی طرف نکل پڑا، اس نے 13واں دعویٰ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے امام جعفر صادق بتاؤ تم جو خلفائے اربعہ کو مانتے ہو، کیا اس کا کوئی ذکر قرآن کے اندر ہے؟ خلفائے اربعہ کا ذکر قرآن کے اندر پاتے ہو؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نعم، ہم اس کا ذکر قرآن کے اندر پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی باتوں کا جواب دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہے ایسے مبارکہ پڑھی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، رب ذوالجلال بنائے گا انہیں زمین کے اندر خلیفہ، خلائف الارض زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور رب ذوالجلال بعض کو بعض پر درجات کی بلندی عطا کرے گا۔ آگے پھر یہ سے انعام کی آیت نمبر کو پڑھ کے پھر دوسری آیت نمبر کا حضرت امام جعفر صادق نے پڑھی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض۔ آپ نے آیت نمبر کا پڑھی کہ جو تنگ بس دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی جو مصیبت ہے اس کو دور فرماتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور انہیں رب ذوالجلال زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ سورۃ النمل کی پڑھ کے ہر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر تیسری آیت مبارکہ پڑھی سورۃ نور کی، فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ رب ذوالجلال انہیں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے کو خلیفہ بنایا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد خلفائے اربعہ ہے۔ اس سے آیت مراد کیا ہے؟ خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان، عمر، عثمان غنی، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذات مقدس جو ہے وہ یہ مراد ہے رب ذوالجلال انہیں خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے کو خلیفہ بنایا۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے جواب دے دیا تین آیت مبارکہ پڑھ کے۔ راضی نے پھر دعویٰ کر دیا یا ابن رسول اللہ فإن خلافة في التوراة والإنجيل، رسول اللہ کے نواسے بتاؤ تو صحیح کہ تورات اور انجیل کے اندر خلافت کہاں ہے؟ آپ نے قرآن کے بارے میں تو بتایا، تورات اور انجیل کے اندر کہاں ہے یہ جو خلافت کا ذکر ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر خلفائے اربعہ کی شان کو واضح کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ ابو بکر، آپ فرماتے ہیں محمد حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ ابو بکر، آپ فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ ہے کون؟ ابو بکر۔ والذین معہ، اس سے آپ نے تفسیر بیان فرمائی والذین معہ سے کہ ابو بکر ہے جو حضور کے ساتھ ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو حضور کی اہل بیت ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امام حضرت رسول صدیق اکبر شروع سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جنت کے اندر تک حضرت رسول صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، ساتھ رہیں گے۔ یہ اہل بیت کے یہ عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذین معہ ابو بکر، جو ان کے ساتھ ہے کون؟ ابو بکر۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر بڑے سخت دل ہے، اپنے پر نہیں کفار پر۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اشداء علی الکفار عمر بن الخطاب۔ آپ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار سے مراد عمر بن الخطاب کی ذات ہے۔ اب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کون کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ یہ دوسروں کو نہیں ایمان ہے، ہمارے تو ایمان ہی ایمان ہے، ہمارے ہم تو زیادہ حق رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان ہے۔ دوسرے تو بات ایمان مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ان کی باتوں کے اوپر کہ وہ ایمان ہے، ایمان مانتے ہو تو پھر ان کی سب مانو، اپنی طرف سے بات نہ بناؤ۔
تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیسرے نمبر پہ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ خلفائے اربعہ کا جو عقیدہ ہے، اہل بیت کا جو عقیدہ، وہی سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر خلفائے اربعہ نہ مانتے کہ پہلا خلیفہ علی پاک ہے تو حضرت امام جعفر صادق ایسی شان بیان فرماتے؟ کبھی بھی نہیں کہ پہلے نمبر پہ ابو بکر کی شان، دوسرے نمبر پہ عمر کی شان، تیسرے نمبر پہ عثمان کی شان، چوتھے نمبر پہ حضرت علی المقتصر خدا کی شان۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کے امام بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، عمر بن الخطاب کہ اشداء علی الکفار پر سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ حضرت عمر بن الخطاب ہے۔ رحماء بینہم عثمان بن عفان، آپ فرماتے ہیں بڑے ہی بنتے ہیں آپس کے اندر، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات مراد ہے، حضرت عثمان غنی کی۔ یہ سورہ فتح ہے، سورہ فتح کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب، کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اس کو کس حالت کے اندر دیکھو گے؟ جب بھی دیکھو گے رکوع کی حالت کے اندر دیکھو گے، جب بھی دیکھو گے سجدے کی حالت کے اندر دیکھو گے۔ آپ فرماتے اس لفظوں سے مراد کون ہے؟ آپ فرماتے اس لفظوں سے مراد علی پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے آثار موجود ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ اب یہ جو عقیدہ نہیں کرتے ہیں بس اہل بیت کو مانو، اصحاب کو نہ مانو، میں کہتا ہوں اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل بیت کہتے ہیں کہ اصحاب کو مانو تو پھر ہماری محبت تمہارے دلوں کے اندر بیسے گی، اگر اصحاب کو نہیں مانتے تو پھر ہماری جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو یہ تمہیں کل قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے کون مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں اصحاب محمد المصطفیٰ، کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدے میں پیشانیوں کے اوپر سجدے کے آثار چمکتے ہوئے دیکھو گے، اس سے مراد سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہے۔ اور یہاں تک یہ بیان فرمایا تو اس نے کہا ما معنی توراۃ والانجیل، توراۃ اور انجیل کا معنی کیا ہے؟ یہ تو توراۃ اور انجیل کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اسی طرح اسی کی مثل توراۃ کے اندر بھی آیا ہے، انجیل کے اندر بھی آیا ہے۔ یعنی یہ خلفائے اربعہ کی شان توراۃ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، انجیل کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ کون سے خلفائے اربعہ؟ حضرت صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کی شان توراۃ کے اندر بھی رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، ان کی شان رب ذوالجلال نے انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور ان کی شان رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نواز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والخلفاء من بعدہ، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور ان کے بعد جو ان کے خلفاء وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ پہلے نمبر پہ کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ خلافت کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ دوسرے نمبر پہ کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں عمر کی۔ تیسرے نمبر پہ کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں عثمان کی۔ چوتھے نمبر پہ کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے ابا حضور حضرت علی بن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے جو سنیوں نے اپنایا ہوا ہے، وہی عقیدہ 1400 سال گزر چکے، وہی عقیدہ سنیوں کے پاس ہے، وہی عقیدہ محفوظ ہو کر آ رہا ہے، وہی عقیدہ کل قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں تک بس نہیں کی، پھر آگے اور بیان فرمایا، اسی آیت کو مکمل کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آپ فرماتے ہیں کزرع، جیسے ایک کھیتی ہو، کزرع جیسے ایک
खेती हो, अब देखो कैसी मिसाल बयान फरमाई रब जलाल ने, और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तफसीर कैसे बयान फरमाई। आप रब फरमाता कज़रअ, जैसे एक खेती हो, अखरज शतअहू, उसने अपना पट्ठा निकाला हो, फूफल निकाली हो, कैसे किसने बीज बोया जमीन के अंदर, उसने फूफल निकाली, पट्ठा निकाला, अब वो क्या है। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कज़रअ अखरज शतअहू फ़आज़रहू, कि रब जलाल ने उस पौधे को निकाला, उसको मजबूती चाहिए थी पौधे को, तो रब जलाल ने फ़आज़रहू, अब ये फरमाया कि फिर रब जलाल ने उसे ताकत अता की। ताकत अता करने वाले कौन है। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते अबू बकर, फ़आज़रहू से मुराद कौन है, अबू बकर। अबे फरमाया फस्तवा अला सूक़िही, फिर रब जलाल ने उस जो पौधा निकला था उसको थोड़ी ताकत अता की, फिर उसे मोटा किया। मोटा करने वाले कौन है, इस ऐसे फस्तगलज़ा से मुराद कौन है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं उमर इब्न खत्ताब, फस्तगलज़ा से मुराद उमर बिन खत्ताब की जात है। इन्होंने दीन को तक़वियत देकर मोटा किया। ताकत जो है अबू बकर ने दी। जब मेरे महबूब का विशाल बज़ाहिर हुआ तो सारे के कदम उखड़ चुके थे, जिन्होंने एक कदम पे खड़ा किया, ताकत दी, वो अबू बकर की जात है। जिन्होंने दीन को तक़वियत की मोटा किया, वो कौन सी जात है। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो उमर बिन खत्ताब की जात है। फस्तगलज़ा से मुराद कौन है, उमर बिन खत्ताब की जात। अबे फस्तवा अला सूक़िही, फिर वो दरख्त जो है अपने जो है वो पिंडियों पर खड़ा हुआ। अब तो उसके ऊपर फल फूल लग रहे हैं, अब वो खड़ा होता अपनी पिंडियों पर। फस्तवा अला सूक़िही, फिर अपनी साख पर सीधा खड़ा हुआ वो बूटा। अब सीधा खड़ा होने से मुराद कौन है, इस बात से मुराद कौन है। फस्तवा अला सूक़िही से मुराद कौन है। हज़रत इमाम जाफर फरमाते हैं इससे मुराद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। फस्तवा अला सूक़िही, कि जिसने इस्लाम को पिंडियों पे खड़ा किया। इस्लाम ये एक दरख्त है, इसको किसी ने तक़वियत दी, किसी ने मोटा किया, किसी ने पिंडियों के ऊपर खड़ा किया। जिसने पिंडियों के ऊपर खड़ा किया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। अब मिसाल के तौर पे हम जो खड़े होते हैं, हमारी पिंडी ना हो, हम खड़े हो सकेंगे नहीं है ना। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने इस्लाम को पिंडियों के ऊपर खड़ा किया। आगे फरमाया कि वो अजीब फिर फिर वो जब सरसब्ज़ सदा जगह बन चुकी, वक्त अब जो है वो हरियाली आ चुकी। जब हरियाली आ गई तो फिर क्या हुआ, ये अजीब फिर वो ईमान वालों को बड़े ही ताज्जुब में डालने वाली है। इतना बड़ा बाग बन गया, इतना खूबसूरत बाग बन गया। जब ये अजीब फिर लिया ही ज़्यादा हिमल कुफ़ार, लेकिन जो काफिर है इससे सड़ते हैं। काफिर क्या करते हैं, इससे उनको आग लग रही है कि ऐसा पौधा कल बन चुका जो बड़ा मजबूत है, अपनी पीढ़ियों पे खड़ा हो गया और उसके ऊपर फल फूल भी लग चुके। कुफार जो है वो इसको देख देख कर सड़ रहे हैं। लिया कुफार, इस आयत से मुराद क्या है। हज़रत इमाम जाफर फरमाते हैं इससे मुराद लिया कुफार, इससे मुराद हज़रत अली मुतअश्शिर खुदा की जात है कि हज़रत अली मुतअश्शिर खुदा आपने इस इस्लाम के दरख्त को हरियाली देकर इसको खूबसूरत बना दिया। जब खूबसूरत बनाया तो कुफार ने क्या किया, हज़रत अली मुतअश्शिर खुदा की इस पेड़ को देखकर सड़ने लगे। अब ये है कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ये इस्लाम दरख्त है। आगे फरमाया कि रब्बुल जलाल ने एक ईमान वाले सारे सहाबा से वादा फरमा दिया हमने साले का आजीमा, और इनसे वादा फरमा दिया मग़फ़िरत का, यानी जन्नत का वादा फरमा दिया। आज हमारी सोच क्या है, फलां साहबी किसको क्या पता कि कहां जाएंगे। मैं कहता हूं कुरान कहता जन्नत के अंदर जाएंगे, हमारा नहीं पता हम कहां जाएंगे। अपने पता नहीं है, सहाबा के ऊपर बकबक करता है कि सहाबा कहां जाएंगे, वो कहते हैं कि फलां कहां जाएगा। इसलिए सारे सहाबी जन्नत में कन्फर्म जन्नती। तो मेरे महबूब सलाम ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी,
جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا میری طبع داری اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا؟ سارے صحابی جنتی۔ تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عقیدہ سارے صحابی کیا ہے؟ جنتی۔ اس لیے امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا تھا سارے صحابی نبی، بولو بلوچ آواز کے ساتھ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، سارے صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، سب ازواج بھی، سب اہل بیت بھی، حضرت امیر معاویہ بھی، حضرت ابو سفیان بھی، حضرت ام عائشہ بھی۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق کا نظریہ کہ سارے صحابی جنتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو تھا رافضی، اس نے جب یہ سن لیا اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پورا کر کے آگے فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے جو ہیں جن سے وعدہ کیا گیا یہ سارے صحابہ ہیں جن سے رب جل نے وعدہ کیا جنت کا۔ اب میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواز سے حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں کا تیرے لیے بربادی ہو، اتنے ٹھوس میں نے بیان کر دیا ہے، ابھی تجھے سمجھ نہیں ہے میں کہ تیرے لیے بربادی ہو، ہلاک کر دے، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں کون؟ حضرت امام جعفر صادق حدثنی، یہ بھی حدیث بیان کی کس نے؟ میرے عن جدی، میرے ابا جان نے، عن جدی میرے دادا محترم نے، میں کس نے؟ حضرت علی مفسر خدا ہے، یعنی انہوں نے حدیث سنی اپنے ابا جان سے، انہوں نے اپنے ابا جان سے، انہوں نے اپنے ابا جان سے، انہوں نے حضرت علی مفسر خدا سے۔ حضرت امام جعفر صادق نے سنی، حضرت امام باقر سے، امام باقر نے سنی، حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے سنی، حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین نے سنی اپنے ابا جان سے، ان کے ابا جان نے کس سے سنی؟ میرے محمد علیہ السلام سے سنی۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ سنی بیان کر سکتا ہے، ایرا غیرہ نقص خرا بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر خلفائے اربعہ کی بھی شان ہے اور اس کے اندر وہ بھی عقیدہ ہے جو کہتے ہیں حضور کو کل کی خبر دے، اس کے اندر میرے محبوب علیہ السلام آپ قیامت کی خبر دے رہے ہیں۔ جب حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام وہ خبر دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے مجھ پر قبر شک ہوگی، میری مجھ سے قبر کی بٹی جو ہے وہ صاحب پہ ہوگی، سب سے باہر میں ہوں گا پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے یہ؟ سننے ینادی، پھر ندا دی جائے گی۔ کیا ندا دی جائے گی؟ دی جائے گی، کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کے خلفاء ان کو لو، تو فاقول میرے محمد فرماتے میں کہوں گا کہ کون سے خلفاء؟ یا رب ومن الخلفاء، کون سے خلفاء؟ الترغیب والترہیب کی حدیث سے پاک ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا رب العالمین میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث سنتا ہے آگے بیان کرتا ہے وہ میرے خلیفہ ہے۔ اس سے پتہ چلا خلیفہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے یہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہے۔ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن کہیں گے یا رب العالمین کون سے خلفاء؟ رب فرمائے گا ندا دینے والا ندا دے گا عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اکثر بندوں کو حضرت ابو بکر صدیق کا نام کا نہیں پتا، حضرت عبداللہ نام ہے ان کا۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر سے سب سے پہلے میرے محمد فرما رہے ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر سے مٹی سیرتی کی جائے گی۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ میرے محمد ترتیب بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلے میرے محمد اپنے بارے میں تو کیا دیا؟ میں ہوں پہلا جو سب سے پہلے قبر سے باہر نکلوں گا۔ اب یہاں پہ خلفاء کی باری آئی تو میرے محمد نے فرمایا سب سے پہلے ابو بکر باہر نکلیں گے۔ خلفاء کی باری آئی جب جب حضرت ابو بکر صدیق جب وہ باہر آئیں گے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اعزازی طور پہ، جب کسی کو اعزاز دینا ہے نا اس میں اعزازی طور پہ سامنے کھڑا کیا جائے گا مجمع کے سامنے۔ اب حضور حضرت ابو بکر صدیق کو مجمع کے سامنے کھڑا کیا گیا، جب کھڑا کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال یحاسب حسابا یسیرا، ہلکا سا حساب لے گا، آسانی والا حساب لے گا، حساب لے کے پھر رب ذوالجلال انہیں دو سبز رنگ پہنائیں گے چادروں کے۔ اب یہاں سے پتہ چلا سبز رنگ کس کے ہے؟ یہ خلفاء اربعہ کے سبز رنگ ہے۔ آج کہتے ہیں بندہ خبرات کے سبز رنگ کہاں پہ ثبوت ہے؟ میں کہتا ہوں قیامت والے دن پتہ چلے گا
خلفائے اربعہ کو جو چادریں پہنائی جائے گی وہ سبز کلر کی پہنائی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق کو سبز چادر پہنا کر ثم یوقف امام العرش، پھر عرش کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اعزاز کے طور پر. پھر کیا ہوگا؟ ثم ینادی منادی این عمر بن الخطاب، پھر ندا دینے والا ندا دے گا عمر بن الخطاب کہاں ہے؟ اب دیکھو میرے محبوب اپنی دنیا کے اندر رہ کر، حیات کے اندر رہ کر، بظاہر حیات کے اندر رہ کر، دنیا کے اندر میرے محبوب برزخ کی تو کیا، میرے محبوب حشر کے جو دن کے واقعات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. میرے محبوب فرماتے پھر ندا دی جائے گی عمر بن الخطاب کہاں ہے؟ تو پھر حضرت عمر بن الخطاب کو لایا جائے گا. ان کو جب لایا جائے گا تو ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، ان کے رگوں سے کیا بہ رہا ہوگا؟ خون بہ رہا ہوگا. جب لایا جائے گا رب فرمائے گا اے میرے بندے بتا، اے عمر بتا یہ تیرے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب عرض کریں گے یا رب العالمین عبد المغیرہ بن شعبہ نے کیا. رب العزت پھر ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان سے بھی حساب لے گا، پھر دو چادریں پہنے گا، ان کو عرش کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر ندا دینے والا ندا دے گا کہ حضرت عثمان بن عفان کہاں ہے؟ تو پھر حضرت عثمان بن عفان کو لایا جائے گا، ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا. اب وہ خود جو بوقت شہادت ان کو جو زخم دیے گئے کل قیامت والے دن حشر کے دن وہ تازہ خون ہوگا اور رگوں سے بہ رہا ہوگا. رب فرمائے گا اے عثمان بتائیے تیرے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت عثمان بن عفان کہیں گے یہ فلاں فلاں نے کیا. تو پھر رب ان سے بھی ہلکا حساب لے گا، ان کو دو چادریں پہنائے گا سبز رنگ کی، عرش کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ندا دینے والا ندا دے گا علی مطلع شیر خدا کہاں ہے؟ جب حضرت علی مطلع شیر خدا آپ کو لایا جائے گا تو آپ کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا، آپ کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا. جب ان کو لایا جائے گا تو پھر رب سزا فرمائے گا تو من تعالی بھی کہا نا اے علی بتاؤ یہ تیرے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت علی مطلع شیر خدا عرض کریں گے عبد الرحمن بن ملجم نے یا رب العالمین یہ ایسا کام کیا ہے. رب سزا ان سے بھی حساب لے گا، آسان حساب لے کر ان کو بھی دو چادریں پہنائی جائے گی. اب میرے محبوب دنیا کے اندر رہ کر معاشر کے جو ہے وہ واقعات بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حضور کو کل کی خبر نہیں. اب میرے محبوب فرماتے ہیں پھر حضرت علی پاک کو بھی دو سبز چادریں پہنائی جائے گی. جب دو سبز چادریں پہنائی جائے گی تو پھر ان کو بھی عرش کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب بتاؤ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے امام ہے، اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ خلیفہ اول علی پاک ہے تو پھر پہلا نام ابو بکر کا کیوں لیا؟ اس لیے سنی کا عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، وہی سنی کا عقیدہ. اس عقیدے پہ کوئی اور نہیں مل سکتا، وہ تب ملے گا جب سنی کے عقیدے پہ آئے گا. اس کے علاوہ اپنا عقیدہ بنائے گا تو نہیں مل سکے گا. رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو خلفائے اربعہ کے ساتھ، سب صحابہ کے ساتھ، سب صحابیات کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.